السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر اہل کتاب کو 3 کامن چیزوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی قسم کے ریلیجس اختلافات، بحث مباحثہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو آیت شروع ہو رہی ہے، قل یا اہل الکتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو کہلوایا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دے اے اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ریلیجن بنے، جیوز، کرسچینٹی اور یہ جو اجمی اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا وہ تو قرآن بیسڈ اسلام تھا، جس کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر ہے۔ اس وقت جو اجمی اسلام ہے یہ قرآن بیسڈ نہیں ہے، اس کی بیس ہے اسرائیلی روایات۔ انہی کی روح سے قرآن کی تفسیریں ہوئیں، انہی کی روح سے پھر آگے تراجم ہوئے، انہی روایات کی روح سے فقہ کے احکام کمپائل کیے گئے، شریعت بنائی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اسرائیلی روایات کی روح سے ہیں۔ فقہ بھی اس سے بنی، پھر فقہی اختلافات بھی انہی روایات کی روح سے ہوئے جو اسرائیلی روایات ہیں، اور پھر ان کا زیادہ تر حصہ جو ہے ان روایات کا پرشیا کی طرف سے آیا، پرشین میڈ روایات۔ تو یہ بیس ہے، قرآن بیس نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اجمی اسلام کہتے ہیں۔ تو اہل کتاب سے مراد یہ جتنے بھی ریلیجن ہم نے ابھی آپ کے سامنے بنیادی طور پر 3، جوڈیزم، کرسچینٹی اور یہ اجمی اسلام، یہ سارے اہل کتاب ہی ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم الکتاب کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اہل الکتاب۔ الکتاب کیا ہے؟ جو تمام انبیاء کو دی گئی ایک ہی کتاب، اللہ کا ایک ہی قانون، اس کا ضابطہ، تو یہ ہے الکتاب۔ تو ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم اس الکتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کی حد تک ہے۔ ایمان ایکچولی ان کا اپنی روایات کے اوپر ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ تو ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے، ہم اس الکتاب کو مانتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کی کتاب، اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک ہے۔ ایکچولی ان کا جو بلیف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو ایمان ہے، وہ روایات کے اوپر ہے۔ مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا، روایات جو ہیں قرآن کے اوپر قاضی ہیں۔ تو یہ کہنے کی حد تک دعویٰ ہے کہ ہم الکتاب کو مانتے ہیں اور اہل کتاب ہیں۔ تو جو بھی مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم الکتاب کو مانتے ہیں، وہ چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، وہ اہل کتاب ہی ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے واضح کی کہ اہل کتاب کون ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، اس میں سب آ گئے، اب جتنے بھی اہل کتاب ہیں، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، تم ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ۔ اور ہم نے بتایا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ضابطہ، اس کا قانون، اس کا اصول، یہ کلمہ ہوتا ہے۔
تو تم ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر طور پر مصدقہ ہے، یعنی تم جتنے بھی اہل کتاب ہو اس کو مانتے ہو، جس کا آگے اس آیت کے آگے ذکر آ رہا ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وہ تین کیا ایسے کلمات ہیں، یعنی اصول ہیں، ضابطے ہیں، جن کے اوپر کم از کم اگر یہ آ جائیں تو پھر ان کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ قاضی ہے، یہ وہ کتاب ہے، اگر اس کے اوپر آپ ایبسولوٹلی ایمان لے آئیں تو دنیا میں اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جب تک ایبسولوٹلی اس ایک کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہم لاتے، ہمارے درمیان اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز آپ نے اصولی طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ اختلافات کے ختم ہونے کا یا مٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایبسولوٹلی ایمان لانا، یا یوں کہہ لیں ایبسولوٹلی بک آف اللہ کے اوپر ایمان رکھنا۔ اس بک آف اللہ کے علاوہ کسی اور مذہبی کتاب کو، وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، اس کی روح سے کوئی بھی قانون نہ بنانا، صرف اس کتاب کے اندر جو اصول ضابطے ہیں ان کی روح سے اسٹیٹ یا مملکت کا نظام بنانا، اور پھر اس نظام کے مطابق انسانوں کا زندگی گزارنا۔ تو یہ چیز اگر ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی یہ آپس میں بحث مباحثہ ہیں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور جب اتنا بڑا وقت بچے گا انسانوں کے پاس تو پھر انسان پروگرس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی یہ جو پیسہ، انرجی، ان کا ٹائم ان چیزوں کے اوپر جو لگ رہا ہے نا، بحث و مباحثہ یا مذہب کی چیزوں کے اوپر، یہ سارا بچ جائے گا۔ تو یہ جب ٹائم بچے گا، انرجی ان کی بچے گی، ان کا مال و دولت بھی بچے گا، تو پھر وہ کس کے اوپر خرچ ہوگا؟ انسانیت کی فلاح کے اوپر، ہیومن ویلفیئر کے اوپر، ہیومن پروگرس کے اوپر۔ تو انسان پھر آگے بڑھیں گے، ان کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے کہ یہ کچھ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے اتنا تو کرو کہ ایک ایسے کلمہ یعنی قانون ضابطے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر طور پر مصدقہ ہے، یعنی تم سب تسلیم کرتے ہو کہ یہ چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ تو ہونی چاہیے۔ تو کہتا ہے اسی کے اوپر آ جاؤ۔ وہ تین چیزیں ہیں، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ اب بات تو بالکل واضح ہے، لیکن انہوں نے پھر اس کی جو انٹرپریٹیشن کی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، اپنی روایات کی روح سے، تو پھر اس کے معنی بدل دیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے قوانین کی محکومیت اختیار کریں، یہ ہے اس کا معنی، جس کو انہوں نے ورشپ بنایا، پھر آگے وہ ریچولز بنے، وہ اس کے معنی میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے بنے۔ یہ جو ہے نا نعبدو، اسی سے عبد ہے، عبد کا مطلب حکم کا غلام، محکوم۔ تو یہاں پر حکم کا غلام کون ہے؟ انسان۔ کس کے حکم کے غلام؟ اللہ کے۔ اور وہ حکم کہاں ہے؟ کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، اس سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، کیونکہ اس کے حکم ماننے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، الصمد ہے، الغنی ہے، وہ اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی فلاح کے لیے ضابطے قوانین دے دیے۔ اگر یہ انسان ان کو اپنے دل کے ارادے اور اختیار سے ان قوانین کو سمجھتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ان قوانین کی روح سے کرتے ہیں، تو یہ آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کو فلاح ملتی ہے۔
اگر یہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی یہ عبادت، یہ یعنی یہ ورشپ نہیں ہے، یہ ریچولز بننا نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے حکم کی غلامی، محکومی، اس کے قوانین کی محکومی۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے قوانین کی محکومی اختیار کریں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، پہلی چیز جو کامن ہونی ہے ان تمام جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، تو یہ ان میں کامن ہے، یہ چیز جانتے ہیں یہ لوگ، ان کے جو ریلیجس پریسٹ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر اس کے معنی بدل دیے۔ نابودا کا منع کہ یہ کر دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی ورشپ نہ کریں، پرستش نہ کریں، پوجا پاٹ نہ کریں۔ تو وہ اللہ کے قوانین کو انہوں نے ایک طرف کر کے اس کے معنی کر دیے پرستش، پوجا۔ تو اللہ کو نہ پرستش کی ضرورت ہے نہ پوجا کی ضرورت ہے۔ تو اس نے تو قوانین دیے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، تو یہ کامن چیز تھی اور اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اور یہ سارے جتنے بھی جیوز، کرسچن، مسلم مانتے ہیں اس چیز کے، ان کے جو پیشوا ہیں مذہبی، وہ ان کے علم میں ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے سوا کسی کی محکومی اختیار نہ کی جائے، یہ ضابطہ۔ لیکن اس کو انہوں نے پھر بدل دیا۔ اگر یہ نہ بدلتے تو اسی کے اوپر آ جاتے جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی محکومی، اس کی روح سے اپنا اسٹیٹ کا نظام بناتے، اپنی سوسائٹی کا نظام بناتے، تو یہ آگے بڑھ جاتے، ان کے اختلافات بھی مٹ جاتے۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ قرآن کے الفاظ کی میننگ ہی بدل دی ہے۔ نابودا اس کا ترجمہ کر دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں۔